بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ آج ہماری تلاوت کا آغاز 9ویں پارے کے آخری پاؤ سورہ انفال۔ انفال مال غنیمت۔ یہ صورت اس وقت نازل ہوئی کہ غزوہ بدر ہو چکا تھا اور اسلام کا پہلا غزوہ تھا، اور جس غزوے میں ایک 3/3 بڑے لشکر پر اللہ نے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا۔ ان کی تعداد 313، دشمن کی تعداد 1000۔ وہ مسلح جتھا پورے اسلحے کے ساتھ، اور یہ تھوڑا سا تعداد معمولی سی زندگی کے معمولی سا سامان ساتھ تھا۔ 3 گنا بڑے لشکر کو مسلمانوں کے ہاتھوں سے شکست ہوئی۔ مال غنیمت سامنے آیا۔ پہلی مرتبہ آیا تو رائے میں فرق آیا، کس کو کتنا ملے گا، تو اللہ رب العزت نے انہیں خطاب کیا، ساری امت کو سبق دیا، اتفاق کی بنیاد خوف خدا ہے۔ سورت کا آغاز ہے اتقوا اللہ، اللہ سے۔ اگر اللہ کا خوف ہو اور فکر آخرت غالب ہو جائے تو بڑے جھگڑے بھی لمحوں میں ختم ہو جاتے، اور خوف خدا نہ ہو تو معمولی مولی باتیں بھی جسے کہیں کہ نفرتوں کے پہاڑ بن جاتے۔ تو امت کو تلقین فرمائی اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ تقوی، خوف خدا، آخرت کی فکر کا غلبہ، یہ جھگڑے ختم کر دیتے اور دل صاف کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ دلوں میں خوشگواری، محبتوں کے جذبات لانا آسان ہو جاتا ہے۔ تو صحابہ کے واسطے سے ساری امت کو تلقین فرمائی۔ پھر اللہ نے ان مخلص ایمان والوں کی ایمان کی گواہی دی، اور ایمان والوں کے 5 نمایاں خوبیوں کا تذکرہ فرمایا۔ 3 کا تعلق دل سے ہے، 1 کا تعلق بدن سے ہے، 1 کا تعلق مال سے۔ 5 نمایاں ایمان والوں کی خوبیاں۔ پہلی بات فرمائی ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اللہ کی عظمت، اللہ کی عقیدت، محبت اتنی ہے کہ اس کا ڈر دل میں بیٹھا ہوا۔ یہ ڈر وہ نہیں ہوتا جو درندے سے ہوتا ہے، کسی مہلک جانور سے ہوتا ہے۔ باپ کی عظمت دل میں ہے، شرماتا ہے۔ استاد کا احترام دل میں ہے تو ڈرتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کا جو ڈر ہے نا، وہ بے سکون نہیں کرتا، اس سے سکون میں اور اضافہ ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ ڈر عظمت کے ساتھ ہے، محبت کے ساتھ ہے، عقیدت کے ساتھ ہے، احسانات اللہ کے یاد ہے۔ یہ ڈر ہے، یہ مومن کے دل میں ہوتا ہے۔ اس لیے جب بھی اسے اللہ کی یاد آتی ہے تو اس سے حیا آتی ہے۔ ایک خوبی تو یہ ہے۔ دوسری فرمایا جب یہ قرآن سنتے ہیں تو ایمان کے نور میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا قرآن پڑھنا سننا نصیب فرما دے جس سے ہمارے ایمان میں اور اضافہ ہو۔ تیسری علامت بتائی، وہ اپنے اللہ پہ اعتماد اور بھروسہ کرتے ہیں۔ اسباب اختیار کرتے ہیں، لیکن کامیابی کے لیے وہ اسباب کو آخری درجہ نہیں سمجھتے، بلکہ وہ جانتے ہیں اسباب جس ذات کے ہاتھ میں ہے، نتیجہ بھی اسی کے ہاتھ میں کرے گا۔ چوتھی خوبی ان ایمان والوں کی یہ ہے، نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز پڑھتے نہیں ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ پڑھنے میں اور قائم کرنے میں فرق ہے۔ نماز قائم یہ ہوتا ہے کہ اس کے تمام آداب اور شرائط کی رعایت رکھ کے نماز پڑھنا۔ اگر یہ آداب کی شرائط نہیں رکھیں گے تو نماز پڑھنا ہوگا، قائم کرنا نہیں ہوگا۔ فرمایا نماز قائم کرتے۔ اور 5ویں خوبی بتائی، اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ بھی نے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سچے ایمان والے ہیں جن میں یہ 5 خوبی ہیں۔ صحابہ کے بعد رضوان اللہ علیہ اجمعین کے بعد اس امت کی سب سے بڑی شخصیت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، صحابہ کے بعد یعنی تابعین میں سب سے بڑے آدمی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ،
ان سے کسی نے پوچھا آپ ایمان والے؟ تو حسن بصری فرمان لگے ایمان کی دو شان ہے، ایک تو وہ ایمان والا ہوتا ہے آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی والیوم الآخر والقدر خیری و شرہ من اللہ تعالی، ان چیزوں پر ایمان لانا، اس لحاظ سے تو میں ایمان والا ہوں۔ باقی دوسرا وہ ایمان والا ہوتا ہے جس کی اس آیت میں بتایا گیا، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، امید تو رکھتا ہوں لیکن یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اتنا بڑا آدمی وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں، ایک تو وہ ایمان ہے کہ ان چیزوں پر ایمان وہ تو ہے، لیکن عمل کا یہ درجہ ایمان کا، فرما اس کے بارے میں مجھے کچھ نہیں پتا، وہ تو اللہ کے علم میں ہے کہ میں ان میں ہوں یا نہیں۔ ایسے ایمان والوں کے لیے اللہ نے 3 انعام بتائے۔ پہلا انعام درجہ بلند، دوسرا انعام بخشش، تیسرا انعام عمدہ رزق۔ عمدہ رزق کیونکہ ایمان والوں کی صفات بھی 3 قسم کی تھی، ایک کا تعلق دل سے تھا تو اس کا انعام کیا ملا؟ درجہ بلند۔ ایک کا تعلق بدن سے تھا، نماز، اس کا انعام بخشش، گناہوں کی بخشش۔ تیسرا ان کی خوبی تھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، تو انعام بھی اسی انداز کا ہے، اللہ پھر اس خرچ کرنے کا بہت عمدہ رزق عطا فرمائے، اس کا رزق بھی بڑا شاندار ہو۔ پھر غزوہ بدر کا تذکرہ ہے۔ مسلمان ایک چھوٹے سے قافلے کے لیے گئے تھے ابو سفیان کے، وہ ان کی تجارتی قافلہ تھا اور جس پر ان کی پوری مکہ کی تجارت تھی۔ ان کو کمزور کرنے کے لیے مسلمانوں کا ایک چھوٹا سا، جسے کہیں گے جماعت گئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت میں، لیکن جب ابو جہل کو پتہ لگا کہ مسلمان راستے میں ہیں تو اس نے پورا 1000 کا لشکر تیار کر کے حملہ کرنے کے لیے بدر کی طرف آیا۔ تو اس موقع پہ مسلمانوں میں آپس میں رائے ہوئی کہ ان سے لڑنا چاہیے یا واپس جانا چاہیے۔ تو کچھ کا خیال آیا کہ تعداد ہی کیا ہے کہ ہم ان سے لڑیں گے، لیکن حضرت عمر کھڑے ہوئے، حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے، حضرت مقداد کھڑے ہوئے، حضرت سعد کھڑے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لائے اور آپ کا جو فیصلہ ہوگا، جو اللہ نے آپ کو بتایا ہوگا، اور اللہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ ہم سے آج وہ کروائے گا کہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، ہم تیار ہیں 3 گنے بڑا لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور نہتے سامنے سے مسلح فوج کا تیار ہے۔ ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بدر کے میدان پر پہنچے تو آپ کے لیے ایک چھوٹا سا بیٹھنے کی جگہ بنا دی گئی، وہاں کچھ صحابی آپ کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، آپ نے رات بھر عبادت میں گزاری اور اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے۔ ادھر حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین سفر پہ، رات کی عبادت، لیکن اللہ نے ایک ایسی نیند بھیجی جس پر سب پر نیند طاری ہو گئی، اور جیسی وہ تھوڑی دیر کی نیند طاری ہوئی تو پھر تازہ ہو گئی اور دل میں ایک سکون آ گیا۔ اس نیند کا تذکرہ ہے۔ میدان جنگ میں دشمن سامنے نیند آ رہی ہے، یہاں تو ٹھنڈے ٹھنڈے بستروں کے اندر بھی اور شاندار بستروں میں بھی نیند نہیں آتی، ایسا سکون آیا، اس کا تذکرہ فرمایا، اور پھر اللہ رب العزت کا وعدہ پورا ہوا اور 3 گنے بڑے لشکر کو ان مسلمانوں نے شکست دی۔ اللہ نے فرمایا تم نے نہیں مارا، یہ ہم نے مارا۔ اللہ کے فرشتے تھے جو مسلمانوں کے جذبہ بڑھا رہے تھے اور ان کے پشتوں پہ مار رہے تھے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول سے دشمنی مول لی۔ ایمان والوں سے کہا کہ یہ تمہاری کامیابی کے پیچھے ہے کیا؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت۔ اس لیے ہمیشہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا، ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو چپایوں کی طرح ہیں، جو اپنی جسم کی نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے، دیکھنے سے، کانوں سے، گویائی سے، جو ان سے حق نہیں سمجھتے اور حق کے تقاضے نہیں پورے کرتے، وہ تو چپایوں کی طرح ہے، روئے زمین کی بدترین مخلوق ہے۔
انسان کے اعلیٰ اور ادنا کا معیار کیا ہے؟ انسان کی شرافت اور ذلت کا معیار کیا ہے؟ انسان کے اعلیٰ اور ادنا کا معیار کیا ہے؟ بزنس بڑھاؤ، کاروبار بڑھاؤ، پیسہ بہت ہو، عہدہ بہت بڑا ہو، نہ یہ اعلیٰ اور ادنا کا معیار نہیں ہے۔ اعلیٰ اور ادنا کا معیار قرآن کا یہ ہے، اگر اللہ کا فرما بردار ہے تو وہ بہت اعلیٰ ہے، اور اگر اللہ کا فرمانبردار نہیں، نافرمان ہے، تو وہ تو جانور ہے، وہ تو چپایا ہے، وہ تو انسان کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے۔ ان شر الدواب، زمین کے بدترین چپائے ہیں وہ، جو اپنی جسم کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر اللہ کے نہیں بنتے، تو بدترین چپائے ہیں۔ اس کا تذکرہ فرمایا، پھر ایمان والوں کو تلقین فرمائی، اس فتنے سے ڈرو جو فتنہ صرف گنہگاروں پہ نہیں آئے گا، جو فتنہ صرف گنہگاروں پہ نہیں آئے گا، ان لوگوں پر بھی آئے گا جنہوں نے گناہ دیکھا اور گناہ کو نہ روکا، گناہ دیکھا اور گناہ کو نہیں روکا، ان پر بھی وہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ اس فتنے سے بچو، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ اور اللہ کے رسول سے خیانت نہ کرو، اگر تم تقوی اختیار کرو گے اللہ رب العزت تمہاری خطائیں معاف فرما دیں گے اور تمہیں ایک نور عطا فرمائیں گے جس سے تمہیں صحیح اور غلط، بدعت اور سنت، حق اور باطل کی تمیز ہونے لگے گی۔ اللہ تمہیں ایک ایسا نور نصیب فرما دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نور کے بارے میں فرمایا، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ فراست دل کی آنکھوں کا نام ہے، یہ فراست دل کی روشنی کا نام ہے۔ جب آدمی حلال کھاتا ہے اور پاکیزہ کھاتا ہے اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے اور اپنے اعضاء اور جوارح کو گناہوں سے بچاتا ہے، اللہ اس کی بصیرت اور اس کی فراست کو بڑھا دیتے، اس کی سمجھ بوجھ میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ وہ اچھے فیصلے کرتا ہے، اچھا مشورہ دیتا ہے، اچھی رائے رکھتا ہے، زندگی کا صحیح مقصد سامنے رکھتا ہے۔ یہ بصیرت اللہ رب العزت تقوی اور نیکی کی برکت سے عطا فرما دیتے ہیں۔ قرآن کے اندر فرمایا، کفار کہا کرتے تھے، اگر آپ کا کہا ہوا دین سچا ہے تو پھر اللہ کی ہم پر پتھروں کی بارش کیوں نہیں ہوتی؟ تو اللہ رب العزت نے جواب دیا، جب تک آپ ان میں ہیں ان پر عذاب نہیں آئے، ان پہ عذاب نہیں آئے۔ اور دوسری صورت یہ ہے، جب تک آپ کی امت اللہ سے معافیاں مانگتی رہے گی تب بھی اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی تو ہم میں موجود نہیں، لیکن ایک نسخہ آج بھی موجود ہے، اور وہ ہے استغفار۔ گناہ ہو جاتا ہے، لیکن اگر یہ امت معافیاں مانگتی رہے گی اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو جائے گی۔ کفار کو اپنے ایک خدمت پر بڑا ناز تھا، کہتے تھے ہم تو مسجد حرام کے متولی ہیں، ہم تو مسجد حرام کی خدمت کرتے ہیں، ہم متولی ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے متولی نہیں، متولی تو وہ ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، تم تو مسلط ہو، تم تو مسلط ہو۔ اصل متولی اللہ کے گھر وہ ہوتا ہے جو پرہیزگار ہو، جو اللہ والا ہو، جو نیک ہو، وہ متولی ہوتا ہے۔ باقی تو مسجدوں پہ لوگ مسلط ہوتے ہیں، مسجدوں کے جسے کہیں کہ مسلط شدہ ہوتے ہیں، تو انہیں اس بات پر فخر ہوتا تھا کہ ہم مسجدوں کی، مسجد حرام کی خدمت کرتے ہیں۔ اس کی مذمت فرمائی، ایک دن آئے گا جہاں اچھے برے کی تمیز ہو، اچھے برے الگ الگ ہو جائیں گے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اہل ایمان کو تلقین فرمائی، جہاد اس وقت تک رہے گا جب تک کہ اللہ کا دین پورے طور پہ غالب نہ ہو جائے۔ مال غنیمت کی تقسیم کا طریقہ بتایا، اور پھر غزوہ بدر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اپنے ساتھیوں کو میدان میں بٹھا رہے تھے اور مورچوں پہ بٹھا رہے تھے اور میدان کے لیے تیار کر رہے تھے، اس نقشے کا ذکر فرمایا۔ ان کی نظر میں تم تھوڑے لگ رہے تھے اور تمہاری نظر میں وہ تھوڑے لگ رہے تھے۔ اللہ چاہتا تھا کہ یہ معاملہ ہو جائے، یہ معاملہ ہو جائے، تاکہ آج اللہ حق اور باطل کا فیصلہ فرما دے اور سر کی آنکھوں سے دنیا دیکھے کہ حق والوں کے ساتھ کیسی اللہ کی مدد اور نصرت ہوئی، اس کا تذکرہ فرمایا۔ لیکن میدان جہاد میں کامیابی کے اصول بھی بتائے،
اللہ کو نہ بھولنا، اللہ کو نہ بھولنا، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا، آپس میں اختلاف نہ کرنا، ثابت قدم رہنا، یہ سارے اصول بتائے تاکہ تم میدان کے اندر جمے رہو گے، پھر کامیابی تمہاری قدم چومے گی۔ سراقہ ابن مالک، اس کی شکل میں شیطان میدان میں آیا اور ان مشرکین کا حوصلہ بڑھا رہا تھا، لیکن اس نے جب فرشتوں کو دیکھا تو بھاگ نکلا اور کہنے لگا میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے۔ اس کا تذکرہ فرمایا شیطان اور بھاگا، اور پھر اللہ کے فرشتے ان مشرکین کے پشتوں پہ ضربے لگا رہے تھے۔ اسی طرح جب کافر مرتا ہے تو شیطان، اللہ کے فرشتے اس کے پشتوں پہ ضرب لگا رہے ہوتے، پٹائی کر رہے ہوتے اور سخت پٹائی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو اللہ کا نظام ہے۔ اگر کافر اور منافق کا مرنا دنیا دیکھ لے تو اس کو چھوڑ کے بھاگ نکلے، اس کو چھوڑ کے بھاگ نکلے۔ بس بھائی اللہ ایمان کے ساتھ زندگی دے اور ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا کہ اس موقع پہ تو تمہارے پاس ظاہری وسائل نہیں تھے اور 100% اللہ کی مدد اور نصرت تھی، لیکن ایمان والوں کو تلقین فرمائی عسکری لحاظ سے بھی، عسکری لحاظ سے بھی، مادی لحاظ سے بھی، اور روحانی اور ایمانی لحاظ سے بھی ہمیشہ تیاری میں رہو، ہمیشہ تیاری میں رہو۔ میدان جنگ کے سامان کے لیے ہمیشہ اپنا عسکری سامان اور مادی سامان کے ساتھ ساتھ ایمانی اور روحانی لحاظ سے بھی ہمیشہ تیار رہو، اور ایسی تیاری کرو کہ تمہارا روب اور دبدبا دشمنوں پر بیٹھ جائے۔ لیکن بدقسمتی ہے آج پوری دنیا کا مسلمان فکری لحاظ سے بھی، علمی لحاظ سے بھی، روحانی لحاظ سے بھی اور عسکری لحاظ سے بھی غیروں کا محتاج، غیروں کا محتاج ہے۔ حالانکہ یہ سب چیزیں مسلمانوں کے دین نے ان سے کہی تھی کہ تم نے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر بتایا کہ میدان جنگ کا ساز و سامان تیار کرنا اور عسکری سامان اکٹھا کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ جنگ ہی کرنی ہے، یہ مطلب نہیں کہ جنگ ہی کرنی ہے۔ اگر دشمن صلح کے لیے تیار ہو جائے اور صلح میں مسلمانوں کی مصلحت ہو تو صلح کرنی، اس کا تذکرہ فرمایا، اور ساتھ تلقین فرمائی کہ تمہاری الفت اور محبت کی بنیاد نیکی ہے، اور کوئی چیز تمہارے اندر محبت اور الفت نہیں پیدا کر سکتی۔ اہل ایمان کو تلقین فرمائی اے نبی انہیں جہاد کے لیے ابھاریے، اور اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت تمہارے ساتھ ہوگی۔ جب بدر کے قیدی آئے تو 70 قیدی گرفتار ہوئے مشرکین کی، رائے بری اب ان کے بارے میں کیا کیا جائے۔ حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ انہیں قتل کر دے، ان سارے کے ساروں کو قتل کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ فطرتی شفقت رحمت، آپ نے فرمایا فدیہ دے کر انہیں رہا کر دو۔ اللہ کی طرف سے قرآن کی آیتیں آ گئی، اللہ کو عمر کی رائے پسند آئی، اللہ تعالیٰ کو عمر کی رائے پسند آئی، اس کا تذکرہ فرمایا اور اہل ایمان کو تلقین فرمائی۔ ایمان والو، کفار سارے کے سارے آپس میں ایک دوسرے کے مددگار اور معاون ہیں، تمہارے خلاف سب متحد ہو جاتے ہیں، معاشی لحاظ سے، سرحدی لحاظ سے، مفادات کے لحاظ سے ان کا آپس میں کتنا ہی اختلاف کیوں نہ ہو، لیکن اسلام دشمنی میں سب اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں، اگر تم اکٹھے نہ ہوئے تو دنیا کو پھر فساد سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی۔ یہ اکٹھا ہونا تو تمہاری ضرورت تھی، اور تمہارا مذہب کا تقاضا تھا، اور تمہارے اسلام کا تقاضا تھا کہ تم رنگ، نسل، وطن، علاقے، یہ جتنے رشتے ہیں ان سب سے بالا تر رشتہ ایمان اسلام کا رشتہ ہے، ان سب سے بڑا رشتہ ایمان اسلام کا رشتہ ہے، تم ایک ہو جاتے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر سورہ برات ہے، فتح مکہ کے بعد مسلمانوں کے ساتھ جو مشرکین کے معاہدے تھے ان تمام معاہدوں سے برات کا اعلان کر دیا، 4 مہینے کی مہلت دی، اور پھر فرمایا پھر بھی کوئی اگر میدان میں آنا چاہے، لڑنا چاہے، پھر آپ انہیں مارے اور انہیں قتل کرے۔ ان کے قتل کرنے سے مسلمانوں کے دل بھی ٹھنڈے ہوں گے، مسلمانوں کے دل بھی ٹھنڈے ہوں گے، اس لیے کہ انہوں نے ظلم کی انتہا کی ہے۔ مشرک اللہ کے گھروں کو نہیں آباد کیا کرتا، مشرک اللہ کے گھروں کو نہیں بنایا کرتا، اللہ کے گھروں کو بنانا اور انہیں آباد کرنا یہ ایمان والوں کا کام ہے،
یہ ایمان والوں کا کام ہے۔ ایمان والے جو ہیں وہ اللہ کے گھر بناتے ہیں اور وہ اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں، جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں اور سوائے اللہ کے اور کسی سے نہیں ڈرتے ہیں۔ تو اللہ کے گھروں کو بنانا اور آباد کرنا یہ ایمان کی نشانی، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ کفار فخر کیا کرتے تھے کہ ہم حاجیوں کی بڑی خدمت کرتے ہیں اور ہم ان کے لیے سبیلیں لگاتے، دودھ کی، ستو کی، پانی کی۔ فرمایا ٹھیک ہے، لیکن یہ سب چیزیں ایمان کے برابر نہیں ہو سکتی، اللہ کے راستے میں جان کی بازی لگانے کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اصل قیمت ایمان ہے اور اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر دینا ہے، تم اس کے برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر ایمان والوں کو تلقین فرمائی کہ دیکھو تمہارے سارے نسبی رشتے اور وطنی رشتے سب ٹھیک ہیں، لیکن ان سب سے بڑا رشتہ ایمان اسلام کا رشتہ ہے، اور صحت مند ایمان کی نشانی یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ تمہارے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہو۔ صحت مند ایمان کی نشانی یہ ہے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ تمہارے دلوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کی مدد ہو۔ غزوہ حنین کا واقعہ ذکر فرمایا، مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی، خیال آیا کہ بدر میں تھوڑے تھے، جیت گئے، اب تو ہماری تعداد بڑی ہے۔ بس یہ خیال آنا تھا کہ میدان مشکل ہو گیا اور یہ جنگ مشکل ہو گئی، مسلمانوں کے پاؤں اکھڑنے لگے۔ پھر اللہ کی مدد اور نصرت آئی جب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ آج نظر اپنی تعداد پہ پڑی، اللہ کی مدد اور نصرت سے نظر ہٹی تو پاؤں میدان سے اکھڑنے لگے۔ تنبیہ فرمائی، پھر اللہ کی مدد آئی اور اللہ نے کامیابی نصیب فرمائی۔ پھر فرمایا مشرک نجس ہے، یہ مسجد حرام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ پھر یہودیوں کا غلط عقیدہ ہے کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ فرمایا یہ سب ان کے منہ کی باتیں ہیں، اللہ ان تمام شرکیہ رسوم سے پاک ہے، وہ ذات اپنی ذات و صفات میں اکیلی ہے، اللہ کا دین بلند ہوگا۔ اگرچہ مشرک کو یہ بات بری لگے، بہت سارے ایسے جھوٹے پیشوا ہیں جو جس سے وہ دنیا سے لوگوں سے پیسے لیتے ہیں اور رائے حق سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ پھر زکوٰۃ نہ دینے والوں کی مذمت فرمائی، جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور مال و دولت اکٹھے کرتے ہیں، کل یہی دولت آگ کے انگارے بنیں گے اور اس سے ان کو جسم کو جسے کہیں کہ داغا جائے گا، اس کی مذمت فرمائی۔ ایمان والوں کو تلقین فرمائی۔ غزوہ تبوک ایک بڑا مشکل غزوہ تھا، رومیوں کے ساتھ جنگ تھی، بہت بڑی طاقت تھی، مسلمان نہتے تھے، اور اس موقع پہ یہ جہاد کا موقع اور جنگ کا موقع آیا جب مسلمانوں کی فصلیں کھجور تیار تھی، جس پر پورے سال کا گزارا ہوا کرتا تھا، لیکن اللہ کے راستے میں نکلنے کی تلقین فرمائی، پیغام آ گیا اور مسلمانوں کو فرمایا اللہ تمہاری مدد اور نصرت فرمائیں گے۔ جیسے ہجرت کے موقع پہ حضور علیہ السلام کے ساتھ حضرت صدیق اکبر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کس طرح دشمنوں کے درمیان اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اس غزوے میں منافقین نے جس انداز سے مسلمانوں کو پریشان کیا اور ستایا، ان کی مذمت فرمائی۔ یہ بہانے بناتے ہیں اور جان بچانے کی فکر کرتے ہیں، اگر یہ ساتھ چلے بھی جاتے تو سوائے شرارتوں کے ان کا اور کچھ کام نہیں تھا، ان کا خرچ کرنا اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ پھر صدقہ خیرات کے مستحقین کی ایک فہرست ذکر فرمائی اور اس کا تذکرہ فرمایا، یہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کے مصارف، اور منافقین کا طرز عمل فرمایا کہ وہ برائی کی طرف بلاتے ہیں، اچھائی سے روکتے ہیں، اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں ان کا وظیفہ یہ ہے کہ وہ برائیوں سے روکتے ہیں، اچھائیوں کی طرف بلاتے ہیں۔ آخرت میں ان کے لیے بلند مقام ہے، اور آخرت میں جسے کامیابی مل گئی حقیقت میں وہی سچی کامیابی ہے۔ لیکن جو شخص کفر کی حالت میں مرا، اللہ کے نبی سے فرمایا آپ ان کے لیے استغفار کریں، 70 بار بھی استغفار کریں گے اللہ ان کی بخشش نہیں فرمائے۔ منافق اور کفر کے ساتھ مرنا یہ وہ بد نصیبی ہے کہ فرمایا اے نبی آپ 70 بار بھی ان کے لیے بخشش کی دعا کریں گے، ان کے لیے دعا قبول نہیں ہوگی، اور کبھی بھی ان کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں،
کبھی بھی کسی منافق کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں، اس کی طرف تلقین فرمائی اور مسلمانوں کو پیغام دیا۔ پھر اللہ کے راستے میں جو لوگ نہیں جاتے وہ منافقین، ان کا تذکرہ فرمایا، لیکن کچھ مخلص ایمان والے بھی جن کے پاس سواریاں نہیں تھے، جن کے پاس وسائل نہیں تھے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے، لیکن ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، حسرت تھی ہم اس نیکی کو کیوں نہیں کر پا رہے اور اس نیکی کے اندر ہماری شرکت کیوں نہیں ہو رہی۔ اللہ رب العزت فرما رہے ان کا نہ جانا بھی عذر ہے، ان کا نہ جانا ایک عذر ہے، اور ان کی اس پر کوئی پکڑ نہیں۔ پکڑ تو ان پہ ہے جو یہ نیکی کر سکتے ہیں اور ان کے پاس تمام وسائل میسر ہیں، پھر گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، ان کی مذمت فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما دے۔